بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں کہ جو قیامت سے پہلے انسانوں میں نمودار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مفصل حدیث نقل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان فرمائی۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس سے نقل کی گئی ہے اور حدیث کی مختلف کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ نماز کو حقیر جاننے لگیں گے یا نماز کو تباہ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ ہوس اور شہوات کے پجاری ہوں گے اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے ہر وقت تگ و دو کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مال دنیا کے لیے اپنے دین کو دنیا میں ہی بیچ دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالات دیکھ کے مومن کا دل پسیج جائے گا۔ جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، اس طرح مومن کا دل اس کے سینے میں حل ہو جائے گا، یعنی ایک انتہائی مشکل حالات ہوں گے اس مومنین کے لیے کہ جو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کام ہمارے دین میں حرام ہے، منع ہے، اور اس کے باوجود ان کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا جس میں نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا اور بدی کو نیکی سمجھ کر انجام دیا جائے گا۔ خائن اور خیانت دار افراد کو امانت دار سمجھا جائے گا اور انہیں امانتیں سپرد کی جائیں گی، جبکہ امانت دار لوگوں کو خیانت کار سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ سچ بولنے والے جو ہیں صادق اور امین لوگوں کو چھوڑ کر جھوٹ بولنے والوں کی مدح سرائی کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے زمانے میں ہوگا جس زمانے میں لوگ اپنی عورتوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہوں گے، یعنی مسند ریاست جو ہے تمام امور کے کار فرمائی عورتوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس کے علاوہ عورتیں تیز ترین مرکب پر سوار ہوں گی اور عورتوں سے ہی مشورہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس زمانے میں بچے جو ہیں وہ ممبروں پر بیٹھ کر حکمرانی کریں گے، یا یہ کہ بچے اور نوجوان لوگ پوری دنیا کے امور کو سنبھال رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا جس میں جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو ایک غرامت یعنی ایک ایسی چیز سمجھا جائے گا کہ جو لوگوں پر تحمیل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو اموال ہیں فے یا جو اللہ اور ان کے رسول کا مال ہے ان کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جفا کرے گی اور ان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھے گی، جبکہ یہی اولاد اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی مہربانی اور محبت سے پیش آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مرد مردوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گی، جس کو آج کے زمانے میں ہم جنس پرستی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آج سے 1400 سال پہلے اس کی پیشین گوئی کی تھی اور بتایا تھا کہ اس طرح کا زمانہ آئے گا جس میں ہم جنس پرستی کو قانونی بلکہ ایک رواج کے طور پہ سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر، جوان لونڈے جو ہیں لڑکے ہیں، ان پر اس طرح غیرت کی جائے گی جس طرح اپنے گھر کی عورتیں یا کنیزوں پر غیرت کی جاتی ہے، یعنی ان کو اپنی عزت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی مشابہ ہو جائیں گے، عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا بھیس اپنانے لگیں گے، اور اسی طرح عورتیں مردوں جیسا بھیس اپنانے کو فیشن قرار دیں گی۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی امت، ایسا گروہ جو میری امت میں سے ہوگا، خدا کی اس پر لعنت ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں مسجدیں انتہائی خوبصورت بنائی جائیں گی، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی طرح مسجدوں کی تزئین و آرائش ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور کتابوں کو زیوروں کی طرح سجا کے رکھا جائے گا، یعنی نمائش کی چیزیں بنا کر رکھا جائے گا۔ مسجدوں میں بلند و بالا مینار بنائے جائیں گے اور لوگوں کی تعداد مسجدوں کی صفوں میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں میری امت کے مرد سونا پہنیں گے اور جواہرات کا استعمال کریں گے، اور اس کے بعد ریشمی کپڑوں کو اپنے جسم پر آویزاں کریں گے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ریشمی اور دیباج کے کپڑے استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد وحشی حیوانوں جس طرح شیر، ان کے چمڑے سے استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ ان کی زیب و زینت کا سامان مہیا کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں رشوت عام ہوگی، رشوت کے علاوہ سود ہر جگہ پہ ظاہر ہو جائے گا، اور لوگ غیبت کو معیوب نہیں سمجھیں گے اور غیبت ہر جگہ پہ ایک معمول کی باتوں کی طرح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز اس زمانے میں یہ دنیا ہوگی، سب کام اسی دنیا کے لیے انجام دیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں امیر لوگ حج کریں گے اور ان کا مقصد حج کرنے سے تفریح ہوگا۔ متوسط طبقے کے لوگ بھی حج کو جائیں گے، لیکن اس حج کا مقصد لوگ کاروبار بنائیں گے، یعنی متوسط طبقے کے لوگ کاروبار کرنے کے لیے حج کریں گے، جبکہ غریب لوگ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے خانہ خدا کے حج کو جائیں گے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں قرآن کو غیر خدا کے لیے یاد کیا جائے گا، یعنی قرآن کو پڑھا جائے گا، یاد کیا جائے گا۔ لوگ ایک پیشے کے طور پہ قرآن کو یاد کریں گے، نہ صرف قرآن بلکہ باقی احکام خداوندی کو بھی ایک غیر خدا کے لیے یاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں زنا عام ہوگا اور زنا زادے ولد الحرام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھا جائے گا اور موسیقی کے آلات جو ہیں وہ عام ہوں گے۔ موسیقی بجانے والے اور غنا کرنے والے بدترین لوگ سر عام غنا کو انجام دیں گے اور آلات موسیقی کو بجائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ قرآن کو غیر خدا کے لیے پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان ہے کہ یہ لوگ دنیا میں غوطہ ور ہوں گے، اس دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، یعنی آخرت کو بھلا دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں حرمت اور عزت ختم ہو جائے گی، اور اس زمانے میں لوگ تنگ دستی اور اپنی مجبوری کو برملا ظاہر کریں گے، اور مجبوری برملا اور زیادہ ہوگی، کثرت سے لوگ تنگ دستی کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں اشرار بد لوگ نیک لوگوں پر غالب آئیں گے، اور یہ بدکار لوگ معاشرے میں اپنے اوپر مباحات کریں گے اور اپنی آپ پر فخر کریں گے اور اپنے مال پر فخر کریں گے۔ اس زمانے میں شطرنج، موسیقی اور قمار یعنی جوئے کو نیکی سمجھ کر انجام دیا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
یعنی اچھے کام کی طرف دعوت دینا اور برے کام سے روکنا بھی انتہائی معیوب سمجھا جائے گا اس زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں اس زمانے کے بسنے والے لوگ یعنی جو میری امت کا ایک گروہ جو ہے اس پر ملکوت یعنی آسمان کے بسنے والے فرشتے انہیں پلید اور ناپاک کہیں گے۔ یہ وہ متن تھا حدیث کا کہ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں آنے والی وہ آفات، وہ بلائیں کہ جو ہم انسانوں کے کردار سے ظاہر ہوں گی ان کی پیشین گوئی کی، جن میں سے بہت سی یہ اس طرح کی نشانیاں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں رائج اور عام ہوتی جا رہی ہیں، اور ان میں مومنین جو ہیں وہ اسی حدیث کے مطابق ان کا دل اس حالت کو دیکھ کے خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ مومنین کو ایک طرف لگا دیا گیا ہے اور ان کو امور پر کنٹرول نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نیکی کو رائج کرنے کی سکت رکھتے ہیں، نہ ہی اس زمانے میں پھیلی ہوئی برائی کو روکنے کی سکت رکھتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ان حالات میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔